نعیم باجوہ صاحب نے ٹورانٹو کینیڈا سے ہمیں سوال بھجوایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت میں طلاق کس طرح دی جاتی ہے، اس کی شرائط اور طریق کیا ہے؟ تو خان صاحب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ بات یہ ہے کہ طلاق کے لفظی معنی ہیں جدائی اور علیحدگی کے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ بعض ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں ناگزیر ہو جاتا ہے میاں بیوی کا اکٹھے رہنا اور علیحدگی ناگزیر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اسلام نے طلاق یا خلع کا طریق سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو شناعت ہے، اس کی ناپسندیدگی ہے، اس کو اس طرح واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو جائز اور حلال چیزیں ہیں ان میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ طلاق ہے۔ اس لیے حتی الوسع جو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو رشتہ بنا ہے وہ نبھے، اور یہی اسلام پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے لیے پھر طلاق کا یا خلا کا رستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ جہاں تک جیسا میں نے عرض کی کہ اس کا مطلب علیحدگی ہے، جو میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، جو ایک رشتہ قائم ہوتا ہے اس کو طلاق کے ذریعے سے پھر ختم کیا جاتا ہے، اور بیوی بھی آزاد ہو جاتی ہے اس رشتے سے، اور میاں بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے جو جیسے میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جائز چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، اس لیے جو رشتہ بن جاتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے نبھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور طلاق کی نوبت آنے سے پہلے اسلام نے بہت سارے ایسے عوامل اختیار کرنے کا حکم دیا، ایسے طریق اختیار کرنے کا حکم دیا جن سے وہ اگر جوڑا جو ہے، جو تعلق بنا ہے، وہ اگر بچ سکتا ہو تو اسلام نے اس کی کوشش کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، کہ جو اور جن عورتوں کی طرف سے تمہیں کوئی نشوز کہتے ہیں باغیانہ رویہ، کھلی جو اطاعت سے نکلنا ہے، کھلی نافرمانی جو ہے وہ مراد ہے، اگر اس کا اندیشہ ہو تو پھر تم یہ طریق اختیار کرو۔ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دنیا کے ہر معاشرے میں، ہر قانون میں، یا جو بھی سلسلہ ہوتا ہے رہنے سہنے کا، معاشرتی جو نظام ہوتا ہے، اس میں اس کو چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جہاں تک میاں بیوی کے تعلق کا، اس جوڑ کا تعلق ہے، اس نبھا کا تعلق ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ میاں بیوی کے درمیان میں رکھا، اور خامندوں کو یہ کہہ کے کہ الرجال قوامون علی النساء، اور اس کی آگے وجوہ بتائیں، ان کی بنا پہ ایک حد تک فضیلت دی اور نگران بنایا ان کی تربیت کا بھی اور ان کے ضروریات کا بھی، اور اگر کہیں پہ کوئی اس قسم کا معاملہ سامنے آتا ہے جس میں کھلی نشوز یا باغیانہ رویہ ہے، تو پھر خامند کو ہی ذمہ دار قرار دیا کہ تم اس کو اختیار کرو، ایسے طریق اختیار کرو جس سے اس عورت کی اصلاح ہو سکے۔ تو گویا یہ میاں بیوی کے درمیان کا جو معاملہ ہے اسے باہر نہیں لے کے گیا اسلام، بلکہ اس کے اندر ہی اس کو، دونوں میاں بیوی کے درمیان ان کو کوشش، سب سے پہلا یہ کہا کہ تم پہلے خود اس جو اختلاف پیدا ہو رہا ہے، جو باغیانہ رویہ اختیار کر رہی ہے عورت یا مرد کی طرف سے کوئی ایسی باتیں ہیں، تو ان کا جائزہ لے کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو سب سے پہلے کہا، مرد کو کہا کہ فائزوہن، اس کو نصیحت کرو، واز کرو۔ اور یہاں پہ جو نشوز ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ خامند نے کہا کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دو اور عورت نے کہا کہ نہیں، تو یہ نشوز ہو گیا۔ نشوز سے مراد یہ ہے کہ خامند اگر کچھ ایسے اقدامات کرنے سے منع کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس خاندان کی بدنامی ہوگی، خود عورت کی بدنامی ہوگی، مرد کی بدنامی ہوگی، تو ایسے اگر کوئی عوامل ہیں تو ان سے منع کرتا ہے، اور عورت کھلا کہتی ہے کہ نہیں میں تو کروں گی، تو یہ ہے وہ باغیانہ رویہ اور یہ ہے نشوز۔
اس پہ اسلام نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس کو نصیحت کرو، سمجھاؤ پیار سے. اگر اس سے کام نہیں چلتا تو پھر اگلا سٹیپ ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ. اور اس میں بھی اسلام نے یہ کہا کہ تم نے انہیں نہیں نکالنا بستروں سے، بلکہ ان کے بستروں سے خود الگ ہو جاؤ. گویا اس میں بھی شفقت عورت پہ کی اور اسے اس کے بستر میں چھوڑا. اور یہ بھی واضح بات ہے کہ خاوند کا جب بستر سے الگ ہونا ہے، یہ نہ صرف عورت کے لیے ایک سزا یا تکلیف ہے، خود مرد کے لیے بھی ایک سزا اور تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی اگر سٹیپ ہو جائے تو اس کے بعد پھر جیسے میں نے کہا کہ دنیا کے ہر قانون میں کچھ سزاؤں کا بھی طریق ہوتا ہے، تو اس میں کہا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ. یہاں پہ اس بات کو بہت سارے جو مخالفین اسلام ہیں بہت اس کو اچھالتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے ہر قانون میں خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت ہو، جب کوئی غلطی کرتا ہے تو کوئی سزا مقرر ہے، بدنی سزائیں بھی مقرر ہیں. اور یہ جو ہے اس کے متعلق تھوڑی سی اگر ہم پس منظر میں جائیں، پیچھے جائیں، تو عرب کے معاشرے میں دراصل عورتوں پہ بہت سارا ظلم ہوتا تھا اور ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ زد و کوب کیا جاتا تھا. اسلام نے آ کے اس عادت کو ختم کیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان جو اللہ کی بندیاں ہیں ان کو نہ مارا کرو، اور حضور نے اس کو بہت ناپسند کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور آپ کے اس حکم سے ہم نے تو اس پہ عمل شروع کر دیا، لیکن عورتوں نے اب جرت شروع کر دی ہے، وہ آگے سے باغیانہ رویہ اختیار کرنا شروع کر دی. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد نہیں فرمایا. البتہ یوں لگتا ہے کہ اس سے کیونکہ خاموشی ہے تو بعض صحابہ نے سمجھ لیا کہ شاید اگر کوئی باغیانہ رویہ اختیار کرتی ہے تو اس کو کھلے عام مارا جا سکتا ہے. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک دن باقاعدہ لوگوں کو یہ نصیحت فرمایا کہ بہت ساری عورتیں میرے گھروں میں آئی ہیں، میری ازواج کے پاس آ کے انہوں نے شکایت کی اپنے خاوندوں کی، اس لیے میں تم لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ لیسا اولئک بخیارکم، ایسے لوگ تم میں سے اچھے نہیں ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. گویا اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ نہ مارا جائے. اور پھر اس کے بعد جو وَاضْرِبُوهُنَّ کا ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت موجود ہے، غیر مبرہن، کہ اس کو ایسی نہ مارو کہ جس سے اسے چوٹ آئے، اسے تکلیف پہنچے، اس کی ہڈی ٹوٹے، اس کا ماس کو، اس کی جلد پہ کوئی تکلیف آئے. اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اس کے منہ پہ بھی نہ مارا جائے. تو گویا جس طرح اسلام نے بعض سزاؤں میں یہ کہا ہے کہ سزا ہوتی عبرت کے لیے ہے، تو وہ عبرت دلانے کے لیے اگر ایک ہلکا سا دھپا بھی مار دیا جائے اور عورت کو یہ احساس ہو کہ یہ سزا کے طور پہ اور عبرت کے طور پہ ہے، تو اس سے بہت سارے عبرت حاصل کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر جو میں نے عرض کی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان اس معاملے کو حل کرنے کا جو ایک موقع دیے، بلکہ 3 مواقع دیے، اس کے بعد پھر کہا کہ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، کہ اگر تم اب دیکھو کہ ان کی جو ان میں شقاوت کہتے ہیں اس قسم کا شدید اختلاف بڑھ گیا ہے، یہ شقاق جو ہے وہ پھٹ جانے کو ہے کہ بالکل جو ہے دوریاں دل پھٹ گئے ہیں. تو اس میں پھر کہا کہ ایک عورت کے گھر والے، اب لوگ خاندان کو انوالو کیا ہے کہ ایک گھر مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے ایسے لوگ جو اصلاح چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے وکیل بن جائیں اور ایک دوسرے کی غلط باتوں کی وکالت شروع کر دیں، بلکہ اس میں بھی یہ مقصد ہے کہ جو اصلاح چاہتے ہیں ان دونوں کی، کہ اگر عورت کی غلطی ہے تو اس کو سمجھائیں، اگر مرد کی طرف سے کوئی قصور ہے تو اسے سمجھائے، اور پھر ان کے درمیان نبھا کروانے کی کوشش. یہ ہے، اس کو کہتے ہیں تحکیم. لیکن جب یہ بھی نکل جائے تو پھر اس، جیسا میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے، اس کو پھر اختیار کرنے کی اجازت ہے. اور اس کے لیے پھر اسلام نے پھر ایک طریق ہے کہ 3 طلاق کے مواقع دیے ہیں.